اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا تھا اور حقیق کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے ایک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور ہتتن ہتتن کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے، انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخرکار جب وہ ان ہدایت کا بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ ذلیل و خوار ہو کر، اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم کرنے سے بھی کام لیتا ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف۔ ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہیں کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اس دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے رہے، اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہے، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔
انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا۔ اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت کی تلاوت کی، اور 20 اور 21 ایسا 2 رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے یہاں بات ختم ہو گئی تھی کہ جو یہودی تھے اور اہل کتاب تھے اس میں سے جو اللہ پر ایمان لا رہے تھے تو وہ فرمایا گیا والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، کہ جو لوگ ایمان لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی حمایت کریں۔ میں عزروہ کو تعظیم کہہ رہا تھا، لیکن سورہ فتح بھی پڑھنے میں آئی تو اس میں ہے تو اخرہ کو کہتے ہیں کہ ریسپیکٹ دینا، تعظیم کرنا، اور عزروہ یعنی ان کی حمایت کرو۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے ہیں، ونصروہ ان کی مدد کرتے ہیں، واتبعوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی بات مانو، واتبعوا نور الذی انزل معہ اور اتباع کرو اس نور کی جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کی۔ اولئک هم المفلحون، تو ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہ سب بات ہو گئی تو یہاں سر دست ان کو دعوت بھی دے ڈالی گئی کہ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو جو اچھے یہودی تھے، جو اچھے اہل کتاب تھے، وہ متوجہ ہوئے اور انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ تو یہاں فرمایا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، کہہ دو کہ اے انسانوں میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم سب کی طرف، اس ہستی کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ میری اتھارٹی بہت بڑی ہے دنیا کے اندر، اور ساری دنیا کے انسانوں تک میرا پیغام پہنچنا ہے، سارے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے یا موسیٰ علیہ السلام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے تھے، بنی اسرائیل کے لیے بھی، بنی اسماعیل کے لیے بھی، عرب کے لیے اور غیر عرب سب کے لیے۔ تو آج دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، سب کے نبی ہیں۔ اب جو اس پہ ایمان لائیں گے اور ان کی اطاعت فرمانبرداری کریں گے وہ کامیاب ہیں۔ تو یہاں صاف دعوت دی گئی، قل یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم تمام کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس کی طرف سے جس کا مالک آسمان اور زمین کا مالک وہی ہے، لا الہ الا ھو یحیی و یمیت، وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، اور وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ آج بھی ہے، کوئی ایسا نہیں کہ کوئی آ کے کہہ دے کہ میں تم کو مار دیتا ہوں، اور مار سکے، نہیں مار سکے۔ زندگی موت اللہ کے قبضے میں، آج بھی اللہ جس کو چاہتا ہے جلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے مارتا ہے، اور بہت یہ پانی کے بلبلے کی جیسی زندگی ہے، معلوم نہیں کس کی موت کب آ جائے، یا کوئی عمر کا بھی طے نہیں ہے کہ اتنی لمٹ تک آپ کو جینا دیا جائے گا، نہیں، بالکل نہیں۔ تو وہ زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس رسول امی پر، جو میں نے بتایا ایسی قوم تھی وہ جو لکھنا پڑھنا نہیں چاہتی تھی، ہدایت نہیں آئی تھی ان کے پاس بہت دنوں سے۔ اسماعیل علیہ السلام ہی ان کے نبی تھے، تو بنی اسماعیل میں سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیسے تھے؟ الذی یؤمن باللہ، وہ ایسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں پوری طریقے سے، وہ کلماتی اس کی باتوں پر، اس کے کلمے پر یقین لاتے ہیں۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو تم راہ راست پاؤ گے، اسی میں صحیح راستہ ہے۔ ہر معاملے میں صحیح راستہ کیا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَهْدِلُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہمیشہ ایک امت ایسی رہی۔ امت تھوڑے لوگوں کو بھی کہتے ہیں امت، تو بہت ایک چھوٹا گروہ بہرحال ایسا ضرور رہا ہے جو لوگوں کو حق کی رہنمائی کرتا تھا اور انصاف کا فیصلہ کرتا تھا، اس لیے اللہ نے بنی اسرائیل کو باقی رکھا۔ کوئی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کسی امت کسی قوم کو باقی رکھتا ہے، ان میں کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، وہ سچی بات کرنے والے رہتے ہیں، وہ جھوٹ بات نہیں کرتے، انصاف سے کام لیتے ہیں، سچی بات لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے طفیل میں سب کو جو ہے موقع دیتا ہے، پوری ملت کو بھی موقع دیتا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، یہ بات تو سورہ بقرہ میں بھی گزر گئی کہ ہم نے ان کو بانٹ دیا الگ الگ بھائیوں کے اولاد اور امتیں بنا کر، گروہ بنا کر، ایسے 12 قبیلے بنا کر ہم نے ان کو الگ الگ قبیلوں میں بانٹ دیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ،
ان اضرب بعصاک الحجر، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا کہ اپنا عصا ایک چٹان پر مارو، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یہ 12 گروہ ہو گئے تھے، تو بولے لڑائی جھگڑا نہیں، سب کے کنواں الگ، سب کا چشمہ الگ، تو 12 چشمے آ گئے۔ کہا گیا ان کی قوم نے کہا کہ بھئی ہم کو پانی ہونا، اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس عصا ہے موسیٰ، مار دو چٹان، مار دیے۔ آج بھی جو یہ جگہ ہے نا جہاں پر یہ بنی اسرائیل رہے اتنے دنوں تک، آج وہاں 50,000 آبادی ہے سر، اور بڑی مشکل سے وہاں پانی ملتا ہے۔ تو جتنے سائنٹسٹ ہیں، جتنے لوگ یہ پڑھ رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ یہ زندہ کیسا رہی بھئی یہ قوم ہوا، اور وہاں پانی کہاں سے آ گیا؟ وہاں پانی ملنا مشکل ہے پینے کے لیے۔ اور اس کے بعد آگے بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بادل کا سایہ کیا اور من و سلوہ ان کو جو بھیجا تھا اس کا بھی ذکر ہے۔ تو بتایا کہ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ پانی سب سے ضروری ہوتا ہے، کھانے سے پہلے پانی ہونا، پانی کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو ان کی قوم نے جب کہا کہ اللہ سے پانی مانگو، تو کہا چٹان پہ مارو، 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اب کیا؟ قد علم کل اناس مشرب، ہر گروپ نے، ہر قبیلے نے، ہر انسانوں کے گروپ نے، اناسین یعنی انسان، تو قد علم کل اناس، تمام انسانوں نے، مشربہم، اپنی پینے کا چشمہ، اپنی پینے کی جگہ معلوم کر لی، متعین ہو گیا یہ فلاں قبیلے کا۔ اب یہ 12 قبیلے کون تھے؟ اس میں یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے اور یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے، ان سے خاندان چلے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ایک آدمی کے 4 بیٹے تو پھر 4 خاندان بنتے، پھر وہ آگے بڑھتے، پھر ان کے بچے ہو گئے، پھر ہوتے، پھر وہ کس کے، ان کے پردادا دادا پہ جا کے کہیں نہ کہیں ایک جگہ جمع ہوتے۔ تو ایسے 12 قبیلے۔ وَذَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا ان پہ بادل کا۔ اب یہ بھی کمال ہے، ایسی دھوپ ہے کہ مر ہی جائے وہاں پر آدمی، کوئی درخت نہیں ہے، مگر اللہ نے کیا کر دیا؟ بادل کا سایہ کر دیا۔ بادل آتے تھے برابر، اور بادل کے سائے میں آرام سے رہتے تھے، اور یہ سب معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سب اللہ کر رہا ہے ان کے لیے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ان کے لیے من و سلوہ بھیجا۔ من ایسا تھا دھنیے کے جیسا کہ صبح صبح جیسا شبنم گرتی ہے پورا بکھر کے رہ جاتا تھا، میٹھے پھل رہتے تھے، اچھے کھانے کے مزے کے، اب وہ لے کے کھانا۔ اور سلوہ یعنی بٹیر کے جیسے پکشی تھے، وہ خوب آتے تھے، بس انہوں نے کپڑا ڈالا کہ ان کو مل گئے، ذبح کرو بھن کے کھاؤ۔ تو من اور سلوہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا خوب بڑی مقدار میں۔ اب کہاں سے آتے تھے؟ انہوں نے پالا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، انہوں نے پیرنی نہیں کی تھی، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزات ان کو دکھائے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو کھاؤ یہ پاک چیزیں جو اللہ نے رزق کے طور پہ تم کو دیا ہے، اس میں اللہ نے تم کو دیا ہے، مزے سے کھاؤ۔ وما ظلمون ولکن کانوا انفسهم یظلمون، تو ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ہم نے ان پہ ظلم نہیں دیا، ان کو کھانے دیا، پینے دیا، اور کہا کہ ہماری بات مانو، ہم خود آئیں، تم ہمارے بندے ہو، اور یہ شریعت بھی ہم دے چکے ہیں تم کو، اب اس کی پیروی کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور وہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ساری وہی ان پہ جو ہے نازل کی ہیں۔ ظلمون ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا، خود اپنے آپ۔ بھئی آپ دیکھیے جو قرآن نہیں پڑھے گا نقصان کون ظلم کر رہا ہے اس پہ؟ وہ خود اپنے پہ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کی کتاب اس کے گھر تک پہنچی، پڑھنے کے لیے تیار نہیں، مسجد ہے وہ نماز کو جانے کے لیے تیار نہیں، تو ظلم کون کر رہا ہے؟ کوئی روک رہا ہے کہ اس کو نماز کو آنے سے؟ نہیں پڑھ رہا، تو کون مصیبت میں ڈال رہا ہے اپنے آپ کو؟ وہ شخص مصیبت میں ڈال رہا ہے جو اللہ کے احکام پر نہیں چل رہا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور یاد کرو یہ وقت جب ہم نے ان سے کہا تھا کہ اس شہر میں تم سکون کے ساتھ رہو، یعنی فلسطین کی بھومی میں بتایا گیا تھا ان کو کہ تم یہاں آرام سے رہو۔ وَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تو تم وہاں سے جو چاہو کھاؤ، بھائی کوئی پابندی نہیں ہے یہ بھاجی کھانا ہے کہ نہیں، وہ پھل کھانا ہے کہ نہیں، کچھ نہیں، سب جائز ہے تمہارے لیے، جو بھی یہاں مل رہا ہے۔ اب یہاں سورہ انعام میں کیا ہے، کون سے جانور حلال ہیں، پورے جانور حلال بتایا گیا، کیا حرام ہے تم پہ، چند چیزیں تم پہ صرف حرام کر دی گئیں۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور حِطَّةٌ کہتے بھی جاؤ۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حِطَّةٌ کا ترجمہ لوگوں نے حِطَّةٌ بھی کیا ہے، یعنی اللہ ہمیں تم معاف کر دے، اپنا اطاعت و فرما بردار بنائے رکھے، ہماری مغفرت فرما دے، اور جب تم داخل ہو جاؤ اس باب میں تو جھکے بھی ہو، اللہ کو سجداریز ہوتے بھی ہو اللہ کے آگے۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جیتے اور مکہ کو گئے تو ایسا لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر بالکل ایسے جھک گئی ہے اور وہ سر ٹیک رہا ہے وہاں اونٹ کے اوپر، کہ بولتے اللہ تو نے میرے کو جیت دلایا۔ جیت ہار اللہ کے ہاتھ میں رہتی ہے، کسی کی فوج کی وجہ سے، کسی کے لوگوں کی وجہ سے، پرسنٹیج آف ووٹ کی وجہ سے نہیں جیتتا آدمی، اللہ کی طرف سے جیتتا ہے، اللہ دلوں میں لوگوں کے ڈالتا ہے۔
اللہ نے یہ کامیابی دی تو اللہ کو کرو، نغفر لکم خطیئاتکم، تو اللہ تمہاری تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا، تمہاری ساری غلطیوں کو، چوک کو، سب کو معاف کر دے گا، سنزید المحسنین، اس طرح ہم محسنین جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو اور مزید دیتے ہیں، بڑھا کر دیتے ہیں، ہم زیادہ دیتے ہیں ان کو محسنین کو۔ مگر ہوا کیا؟ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، مگر بدل دیا ظالموں نے ان میں سے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی، انہوں نے دوسری بات کی۔ اب یہاں حتتن ہے تو وہ دوسری بات وجے ہماری بولنے لگی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے بھی کہا آج ہے خون ریزی کا دن، آج ہے کامیابی کا دن، حضور نے کہا ان سے جھنڈا لے لو، تو کچھ لوگ رہتے ہیں ایسے، تو مگر یہ زیادہ ظالم تھے، انہوں نے کیا کیا معلوم ہے کیا؟ دوسری بات کہہ دی، حتتن نہیں کہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے گیہوں وہاں کی کوالٹی گیہوں کی بہت اچھی تھی تو گیہوں کہتے ہوئے چلے۔ قیل لہم، جو بات ان سے کہی گئی تھی کہنے کے لیے انہوں نے نہیں کہا، دوسری بات کہی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، تو ہم نے آسمان سے ان پہ عذاب اتارا اس کی پاداش میں، جو ظلم کر رہے تھے، جو زیادتی وہ کر رہے تھے، اس کی پاداش میں اللہ نے کیا کیا؟ پھر ان پہ عذاب بھیج دیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایسی بستی، یہاں پر 20واں رکوع ختم ہو گیا، اب 21واں شروع ہو رہا ہے۔ اب ایک ایسی بستی کا ذکر کر رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو بالکل سمندر کنارے تھی۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو سمندر کنارے تھی، حاضرۃ البحر، سمندر کے کنارے تھی۔ اور خریہ یعنی ہمارے پاس چھوٹے گاؤں کو پہلے یہ کہتے تھے، خریے میں رہتے ہیں، مگر عربی میں خریے کا معنی ہے ایک بستی، بڑی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بستی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بستی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام نہیں لیا، یہ بتایا سمندر کے کنارے ایک بستی تھی، اس کے بارے میں ذرا پوچھو ان بنی اسرائیل سے، مشہور تھا ان کے اندر واقعہ۔ کیا واقعہ تھا؟ اذ یادون فی السبت اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون لا تاتیہم، ان سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو ہفتے کے دن حد سے گزر جاتی تھی۔ ان کو یہ کہا گیا تھا ہفتے کا دن ایسا رہے گا اس میں باہر نکلنا نہیں ہے، کوئی تفریح کو جانا نہیں ہے، اچھے کھانے پکانے، گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے، سب اللہ کی عبادت کریں گے، روزہ رکھیں گے، ذکر و اذکار میں رہیں گے، اس دن کوئی بزنس نہیں ہوگا، کچھ نہیں۔ ایسا تھا ہفتہ، جیسا ہمارے پاس اب جمعہ ہے، مگر جمعہ میں مسلمانوں کو کیا کیا گیا ہے؟ جمعہ سے پہلے کہا گیا ہے کہ جیسی اذان ہو گئی اس کے بعد سب حرام ہے۔ اذان ہو گئی، وہ جب خطبے کی پڑھتے وقت دوسری اذان، تو اس وقت جو ہے نا اس کے بعد کوئی بزنس کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر ایک ہی نماز ہے، پورے ایک ہی جگہ نماز ہونا چاہیے نا جامع مسجد میں، تو اس وقت پھر کوئی بھی آدمی تجارت نہیں کرے۔ لیکن جیسی نماز ختم ہو گئی فانتشروا فی الارض، اللہ نے کہا کہ نہیں اب بیٹھنے کی ضرورت نہیں مسجد میں، نماز ہو گئی اب آپ نکلو، اب اپنے اپنے بزنس میں لو۔ لیکن ان کے لیے کیا تھا؟ نہیں، ہفتے کے دن آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، مگر ہوتا کیا تھا؟ حیتانہم اس کو کہتے ہیں جو سیدھے نیزے رہتے، مچھلیاں اچھل اچھل کے آتی تھیں، اب بھی بتاتے ہیں سمندر میں مچھلیاں ایسا اچھل اچھل کے سامنے آ رہی، تب جو بزنس والا ہے اس کو تو اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میرا مال آ گیا سب یہاں، اور ہفتے کے دن زیادہ آتی تھیں۔ بتایا یوم سبتہم شرعا، اچک اچک کے جلدی جلدی آتی تھی ہفتے کے دن، اب سامنے ان کے دل میں لالچ آ گئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ آزمانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ وہ یوم لا یسبتون، اور ہفتہ نہ ہوتا، لا تاتیہم، نہیں آتی، وہ اوپر چھپ جاتی اندر سمندر میں، بہت دور چلے جاتی، کتنا بھی جالا ڈالو تو نہیں آتی۔ تو اب ان کے اندر لالچ پیدا ہو گیا ہے نا، لالچ پیدا ہو گیا کہ اب اس کو کیسا پکڑنا چاہیے، تو انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ ادھر گڑھے کھود دیے اور اس کو کیا کیا سمندر کے دن یہ، اب وہ آئی تو اس کو تھوڑا سا پھوڑ دیا خالی وہاں سے، اب کیا وہ پورا سمندر کا پانی مچھلیوں کے ساتھ آ کے گڑھے میں رک گیا، اب بس خالی گڑھا بند کر دیے، بولے شکار وکار کچھ نہیں کر رہے، خالی گڑھا تو بند کر رہے، پورے مچھلیاں جمع ہونا شروع ہو گئی۔ یہ کھلی نافرمانی تھی، اللہ نہیں بول رہا، تم ایسی آئیڈیا نکال کے لے لیتے کیا، حرام کو حلال بنانے کی کوشش کرتے، اب بھی ایسی ہے، اب جا کے پوچھے یہ حلال ہے کہ نہیں، کوئی تو بنا کے دے دیتا ہے، ہاں چل جاتا ہے، کیا ہے، پہلا مال ہونا ہے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ بول رہے مال اختیار کرو لیکن حلال کے ساتھ، سب کے حقوق دے کر تم یہ کرو۔ اب یہاں یہ ہو گیا کہ ہفتے کے دن نہیں آتی تھی۔ کذالک، اسی طرح، نبلوہم بما کانوا یفسقون، جو لوگ گناہ کرتے ہیں ہم ان کا اسی آزماتے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ اب کسی کو کیا ہوتا ہے، کوئی چیز بہت اچھی دکھتی ہے، اب جو محبت بھی کرتے ہیں نا، لوگ بولتے ہیں لیلا مجنو، تو لیلا کالی تھی مگر وہ مجنو کو اچھی دکھی اس کی نظر سے،
دیکھنے والے بھی تعجب کرتے ہیں، اچھا ان سے محبت کرتے تھے کیا؟ انہوں تو ان کو کچھ خاص نہیں دکھتے، مگر دیکھنے والوں کو بہت خاص دکھتے ہیں، وہ ان کی نظر سے دیکھو بولتے ہو۔ تو ایسا ان کو ان کی نظر سے مچھلیاں ہی بہت اچھی دکھ رہی تھی، مچھلیوں کے اوپر ان کی نظر گئی، حالانکہ مچھلی کتنی تھی، مگر ان کو ایسا دکھا کہ بس دنیا کی یہی دولت ہے، اب اس کے اندر اپن جمع کر لینا چاہیے، اور اللہ کی نافرمانی پہ وہ تیار ہو گئے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِدُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اب کیا ہو گیا، وہاں تین گروپ ہو گئے وہ لوگوں کے اندر۔ پہلے کچھ لوگوں نے کیا کرے، کچھ لوگوں کو سمجھائے کہ دیکھو ایسا مت کرو، یہ بہت نافرمانی ہے، ایسا مت کرو۔ بولے تم کو کیا سمجھتے ہیں، ہم ہی نہ، ہمارے کو بھی سمجھ رہے ہم گناہ کر رہے کیا، دیکھو ہم اس دن تو سب عبادت ہی کر رہے، بہت سمجھائے۔ تو کچھ لوگوں نے تھک گئے، نکو بولے تبلیغ کرنا چھوڑ دیا انہوں نے، نہیں بولے لوگ سدھرتے نہیں، کچھ نہیں، قرآن درس قرآن بھی چھوڑ دیے، نہیں بولے کیا کرنا، مطلب ایسی جو ہدایت کرتے تھے، لوگ سدھر رہے نہیں، فائدہ کیا ہے، کون آ رہے ہم اتنا کرے، ویسے بھی کوئی نہیں آ رہا۔ تو قرآن مجید نے بھی یہ کہا، قرآن نے یہ کہا کہ یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے مکہ والے، اس کے واسطے میں قرآن کو ہٹا لوں کیا ان سے؟ تو میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں، میں تو قرآن پہنچانے ہی والا ہوں۔ تو بتایا تبلیغ سے کبھی تھکنا نہیں چاہیے، ایک آدمی بھی تمہارا نہیں سنا تب بھی تم نے آ کے بیٹھ کے اپنی بات رکھنا ہی چاہیے، اب ان کی ذمہ داری ہوگی، ہے نا۔ اب وہ کیسا ہے دیکھیے، ابھی تین گروپ ہو گئے۔ تو ایک گروپ پہلے تو سمجھاتے تھے دونوں، ایک گناہ کرتا تھا ایک سمجھا، پھر کچھ لوگ تھک کے بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے دوسروں کو کیا بولے معلوم ہے کیا، ارے تم کہیں کو اتنا سمجھاتے جی، بولے ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اتنا بہت سمجھائے، بولے تم کتنے 5 سال سے سمجھا رہے، 10 سال سے قرآن پڑھو بول رہے، حدیث پڑھو، سنتے کیا قوم، جمعہ کو جمعہ بول رہے، ہر جگہ بول رہے، سنے کیا وہ، چھوڑ دو اب تو، کئی کو کرتے تم ایسا بولے انہوں۔ اللہ خود ان کو ہلاک کرنے والا ہے، جب ان کو قرآن پڑھنے کی ہدایت نہیں ہو رہی، یا چلنے کی ہدایت نہیں ہو رہی، یا مچھلی نہیں چھوڑ رہے وہ، اب وہ تباہ ہونے والے ہیں، یہ پکی بات ہے، اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ تم کیوں ان کو بار بار سمجھا رہے ہیں بول کے دوسرے گروپ نے بولا۔ تو جو تیسرا گروپ روک رہا تھا اس نے کیا کہا، قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے کہ اللہ کے پاس معذرت چاہیں کہ اللہ ہم نے آخری تک سمجھایا، بابا ہے نا۔ اللہ بولیں گا کیوں نہیں سمجھائے تھے، بولے تو کیا بتانا چاہیے۔ تو ایک بستی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ اور وہاں کی بستی کو پورا الٹا دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام بولے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات میں ذرا خالی معلوم کرنا چاہ رہا ہوں وضاحت۔ بولے وہاں ایک ایسے بزرگ ہیں کہ انہوں نے پلک جھپکتے بھی کوئی گناہ نہیں کیا، تیری یاد کیا، تیرا ذکر کیا، نمازیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولا وہ بستی پوری الٹ کے ان پہ مارو، اس کو نیکی نہیں بولتے کوئی بھی، یہ نیکی نہیں۔ ہمارے پاس بھی کیا تصور ہے معلوم ہے، محلے میں کون اچھا ہے، آدمی بہت اچھا ہے صاحب، کسی کی ایک میں نہیں، کسی کی 2 میں نہیں، مسجد سے نکلا گھر کو گیا اپنا اپنا دیکھتے، کسی کا نہیں کچھ، ان کی کس کی عزت لوٹی جا رہی ہے، کیا پولیس کے مقدمہ ہو رہے ہیں، کیا اس کو جلا رہے ہیں، کیا منی پور میں کیا ہو رہا ہے، کیا فلسطین میں، اس کو کچھ لینا دینا نہیں، اس کا اپنے کو یہ مرغی کہاں اچھی ملتی، کھانا کہاں اچھا ملتا ہے نا، وہ شادی بھی کیا ان کی، ان کا فلاں بچہ ہوا کیا، کب ہے پھر ولیمہ، اور کب ہے وہ عقیقہ، سب اس میں چنے بیٹھا ہوا، اس کو کچھ لینا دینا، کتنے لوگ بھوکے مر رہے، سڑک پہ سو رہے، اس سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں رہتا۔ تو اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام کہتا ہے یہ عبادت اتنی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی ہو سکتی ہے، یہ ایسے لوگ تباہ ہو کے رہ جانے والے ہیں، بہت سزا کے مستحق ہو جانے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، اور شاید ان میں سے کوئی سدھر جائے، ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا، ایک آدمی ایک کام نہیں کرتا، اس کے بہت پیچھے لگیں گے، پڑھ تو 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد بھی کرتا ہے، کوئی 4 سال کے بعد بھی کرتا ہے نا، سود مت لے، دیکھیں دوسرا ہے نہیں سنتا، پھر کہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، اچھا کہاں سے مل رہا ہے پھر غیر سودی، پھر لینے کو تیار ہوتا ہے نا، پھر اس کو بولتا ہے وراثت کی تقسیم کر، وراثت، پھر ایسا دکھتا کرتا ہے کہ نہیں، پھر انہیں ایک دن ایسا 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد کیوں نہیں سدھرتا ہے۔ تو بولتے رہنا چاہیے، ناراضگی دکھاتے رہنا چاہیے، اور یہ بلاتے رہنا پڑتا ہے، یہ دین کا تقاضا ہے، چھوڑنا نہیں، بولتے ہی رہنا، آپ یہ غلط نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، بولتے رہنا چاہیے۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، تو جب انہوں نے ہماری یاد دہانی کو بھلایا جو ہم نے ان کو کی تھی، یعنی قرآن کو بھلا دیا، وہاں کے جو کتاب اس وقت ان کو دی گئی تھی، توریت کو بھلا دیا، اللہ کے احکام کو، تو ہم نے کیا کیا، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے ان کو بلا لیا جو برائی سے روکتے تھے۔ ابھی دیکھیں یوتھ موومنٹ ہے، یوتھ موومنٹ نے ابھی چلایا کہ آن لائن جوئے سے بچاؤ، پوری مہم، کتنے نوجوان لگ گئے، کتنے لوگوں کو بتایا یہ رمی کیا چل رہی، موبائل پہ کتنا جوا چل رہا ہے، اس کے نتیجے میں کتنے خودکشی کر رہے لوگ، مستقل انہوں نے 15 دن منائے، بہت گیا، یہ ضروری ہے، یہ امت مسلمہ کا وصف ہے،
کبھی بولے گٹکا نہیں کھانا چاہیے، گٹکے پہ لگا دیا کہ گٹکا نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ بچوں کو اسکول میں شریک کراؤ، اس پہ بھی مہم چلائی گئی۔ اپنی صحت اچھی رکھو، اس کے پہ بھی پروا۔ اب برسات کے دن ہے تو اس میں درخت لگاؤ، تمہارے کو درخت پہ کتنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک درخت بھی تمہارے قیامت کے دن کام میں آنے والا ہے، ایک درخت تو لگاؤ۔ تو لوگوں کو ایک دوسرے کو بولتے رہو درخت لگاؤ درخت لگاؤ، اب وہ گرین لاتور والے لگا رہے، اور آپ مسلمان امت مسلمہ نہیں کر رہی ہے کام۔ تو یہ سارا کرنا، یہ بتانا ضروری ہے، برائی سے روکنا، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ گروپ کا کام ہی ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ نے کس کو نجات دی؟ ان کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جو لوگ جو ہے فسق کر رہے تھے اور یہ کام نہیں کر رہے تھے، تو ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برا عذاب لا دیا ان کے گناہوں کے نتیجے میں۔ تو یہاں مفسرین میں تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف پہلا گروپ ہی جو ہے نا جو گناہ کر رہا تھا اس کو عذاب ہوا، 2 بچ گئے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ لیکن جتنے بھی مفسر ہیں انہوں نے غور کر کے کہا کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، گروپ 2 رہتے، 3 بن گئے یہاں بتانے کی سمجھانے کے لیے۔ تو جو خاموش ہیں یعنی انہیں برائی کا ساتھ دے، جو برائی کو برائی نہیں بول رہے، مطلب ان کا سمرتھن برائی کو بھی حاصل ہے۔ اس لیے برائی کو برا بولنا چاہیے، مسلمان کا کام ہے برائی کو برا بولے، کوئی بات آئی تو کہے کہ صاحب یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، ایسا بولنا چاہیے، اس کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کو برائی کی طرف کو برا بولنا چاہیے، اچھائی کو اچھائی۔ فلما اتوا عما نہوا عنہ، تو جب انہوں نے سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو ان سے کہا کہ بندر ہو جاؤ ذلیل خوار ہو کر۔ اب جب انہوں نے یہ کیا تو ایسا ہوا تھوڑے دنوں کے بعد وہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ اب بندر بن گئے وہ لوگ جو یہ کام کر رہے تھے، گناہ کا کام کر رہے تھے، مچھلیوں کو پکڑ رہے تھے، تو انہوں سمجھ رہے تھے مچھلی پکڑنا کیا بری بات ہے، مگر وہ اللہ کا حکم تھا، وہ غلط کام تھا، تو اللہ نے کہا بندر ہو جا۔ تو صحابہ نے پوچھے تو کیا آج کل یہ جو بندر گھومتے وہ وہی ہیں کیا، وہ اسی قوم سے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ قوم کے اندر کی جو بندر تھے وہ اپنے چہرے نوچتے رہے کرے، اور 3 دن کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سب کو ختم کر دیا۔ پہلے بندر بنایا، ان کو خود سمجھ میں آیا یہ میرا چچا ہے، ماموں ہے، مر سب بندر سمجھ میں آ رہا تھا، بندر ہیں بالکل، اور اس کے بعد وہ جو ہے 3 دن کے بعد وہ ختم کر دیے گئے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ان کے لیے، یہ بات طے کر دی ان کے لیے کہ قیامت تک ان پہ ایک ایسا گروپ راج کرتا رہے گا جو ان کو ستائے گا، ان کو ذلیل کرتا رہے گا، جو ان کے خلاف ہوگا، جو ان سے نفرت کرنے والا ہوگا۔ اللہ ان کو بادشاہت دے گا، ان کو حکومت دے گا، جو ان کو ستائے گا، ان سے نفرت کرے گا۔ پوری تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، اور بنی اسرائیل کے ساتھ ایسی ہوا، آج بھی ایسی ہے، آج بھی لوگ ان سے ہٹ کرتے۔ دنیا کا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پھر بنی اسرائیل کو عزت ملی، اسلام آنے کے بعد تو بالکل ملی نہیں، ایسا نہیں ہوا کہ بہت غالب ہوئے، لوگ ان کو بہت زیادہ چاہ رہے ہیں، سمرتھن۔ اب دیکھیں ہوتے ہوتے نیتنیاہو کا کیسا حال ہو گیا، پورا ہر جگہ جو ہے نا اس کو سب سے بڑا ٹیررسٹ بول کے اس کے تصویریں لگا رہے، پوری دنیا اس کے خلاف ہو گئی ہے۔ تو ایسا بنی اسرائیل کا کیا ٹھکانہ ہے، کیا عزت ہے؟ تو کہا گیا اگر ہم بھی ایسا کریں گے نا، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، مسلمانوں کے لیے۔ نہیں کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے حکمراں لائے گا جو تم کو ذلیل کریں گے۔ یا تو آپ پڑھو، آپ بھی قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، لوگوں کو برائی سے روکو، بھلائی کی طرف بلاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ نہیں ہے تو ایسے برے عذاب میں تم پھنسو گے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سزا دینے میں بڑا تیز ہے، جلدی دیتا ہے، ایسا نہیں کہ بہت دیر لگا رہے ہو۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ غفور اور رحیم بھی ہے، معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ پلٹ آؤ تو پچھلے سارے گناہ معاف، مگر ایسی کرتے رہو گے نافرمانی ایک کے بعد ایک۔ اور اس میں انشاءاللہ اور بتاتا ہوں، نماز کا بھی ہے اس میں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، تو پھر ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پہلے ٹکڑے ٹکڑے الگ تھے، اب کیا ہوا، بے بخار ہو گئے۔ پہلے کیا تھا، سب خاندان الگ الگ مگر پورے بھائیاں ملے ہوئے، بھائیوں کے خاندان ملے ہوئے، تو وہ رہنے کے لیے تھا، مطلب ٹیمپرری کہ بھئی تمہارا گھر الگ الگ میں رہیں گے مل کے، ایسا۔ اب یہاں کیا وہ دشمنی، اس کی دشمنی، اب منہ دیکھنے کا نہیں ایک دوسرے کا، تو یہ بھی پھوٹ ہے۔ اگر ایسا ہونے لگا تو سمجھنا خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ ہاں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا، اب یہ دوسری جگہ تفاسیر میں بھی ہے، یہاں جو قطانہ ہے وہ ٹکڑے ہے، وہاں بھی قطانہ یعنی ٹکڑے الگ الگ ہونا ہے۔ تو
تو وہاں الگ الگ تو خوشی سے ہو گئے تھے، الگ ہو گئے تھے، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ دشمنی سے ہو گئے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ. تو ان میں سے اب کچھ نیک ہیں اور کچھ بد ہیں، کچھ اس سے الگ ہیں. منہم دون ذالک، اس کے علاوہ ہیں، یعنی بدکار ہیں، خراب ہیں، گنہگار ہیں. تو ان کے خاندان میں کیا ہوا؟ کچھ لوگ اچھے ہو گئے اور کچھ لوگ خراب ہو گئے. کیا وہ پہلے کیا تھا؟ پورے خاندان میں سب اچھے تھے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اب ان کو ہم اچھائی سے بھی نواز کے دیکھتے ہیں کہ شاید اللہ کا رحم آ جائے اور وہ گڑ گڑائیں، یا ان کو مشکلات میں بھی ڈالتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. پھر کیا ہوا؟ فَخَلْفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ. اب اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے وارث ہوئے اس کتاب کے، قرآن پڑھنے والے، سمجھ کے قرآن پڑھ رہے نہیں، خود بھی عمل نہیں کر رہے، دوسروں کو بھی نہیں لا رہے. یعنی اس وقت کی جو کتاب تھی قرآن، اس کو بھی کہتے ہیں جو پہلے کی بھی کتابیں رہی تھیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو قرآن یعنی کون سی؟ وہ پہلے کی کتاب. تو انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ ایسے لوگ ناخلف یہ نہ قرآن کا مطلب سمجھتے ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطلب سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم رہنمائی کر رہے ہیں. تو نہ ان کا بھلا ہو رہا، نہ سامنے کی امت کا بھلا ہو رہا. سال پہ سال گزر رہا ہے نا. وہ جو لیڈر ہے بیٹھا ہوا، اس کی زندگی میں نہ اس کی معاش اچھی ہو رہی، نہ اس کی صحت اچھی ہو رہی، نہ اس کا پاور بڑھ رہا. اور سامنے والے بھی ویسے جمعہ کو جمعہ سن رہے، جا رہے، پھر نماز پڑھ رہے، لیکن کوئی بیماری کا علاج نہیں ہے نا. مسیحا خود بیمار ہے، درد کا درما کون کرے؟ وہ خود بیمار ہے، ان کو اپنا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہمارا مسئلہ کیسا حل ہوگا؟ لوگوں سے بول رہے تم آ کے ہمارا مسئلہ حل کرو. اب بتائیے، جس کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، وہ بولنا میں بتاتا ہوں سارے مسئلے کا حل کیا ہے، تم میرا کیا مسئلہ حل کرتے ہیں؟ مگر آج کل کے کیسے ہیں جو کتاب کے ہیں، ہماری کوئی مدد نہیں کر رہا صاحب، ہم کو کوئی پوچھ کے نہیں دیکھ رہا. بھائی تم نہیں سنچے، تمہارے کو کوئی پوچھ کے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو ایسے لوگ وارث ہو گئے کتاب کے جو ناخلف تھے، نااہل تھے. کیا کرتے تھے وہ؟ جب بھی کوئی دنیا کا فائدہ آتا، دنیا دنی کا فائدہ آتا، اس کو لے لیتے. وہ پلاٹ ہے غلط طریقے سے بیچ دے رہے، وہ فلاں ہے، اس کا چندہ جمع کر رہے، اس کا فلاں کر رہے. اب ہو رہا ہے نا، اپنے پاس بھی قصے کہانیاں کبھی کبھی سننے کو مل رہے. وہ یقولون سیغفر لنا، اور کہتے تھے اللہ تو ہم کو معاف کر دے گا. آج امت مسلمہ ہیں ہم. یعقوب علیہ السلام وہ بولتے تھے بنی اسرائیل، ہم تو اللہ کے بچے ہیں، ہم کو کیا ہونے والا ہے؟ اب مسلمان تو جنت میں جانے والا نا، چوری کرا تو کیا اڈا کا ڈالا تو کیا ہے کہ نہیں؟ آخری مسلمان کہاں جانے والا؟ یہ ذہن میں بٹھا دیے. حالانکہ قرآن سنت میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے. قرآن میں شرط یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر ایسا قرآن لے کے گڑبڑ کریں گے زیادہ سخت سزا ہے. بتایا گیا ہے کہ آگ کس سے سلگائی جائے گی؟ عالم سے سلگائی جائے گی، جو جانتا تھا، پڑھتا تھا. یہ بارے میں آج کل ہی حدیث پوچھے، ابو نے درس دیتا تھا، سمجھاتا تھا. اللہ پہلے اس کو پوچھیں گا تو کیوں دیتا تھا درس؟ پہلے یہ میرے کو بتا. تو کیوں دین کی باتیں بتاتا تھا؟ تیرا منشا کیا تھا؟ اس سے دنیا حاصل کرنا تھا کہ واقعی میری رضا تیرے پیش نظر تھی؟ اگر میری رضا پیش نظر تھی تو اللہ کے پاس وہ کامیاب ہے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تو ہم کو معاف کر دیں گا بولتے تھے. وَإِن يَأْتِهِمْ أَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذْ. پھر آتی تھی، پھر ان کو دکھے کچھ مچھلی، کہیں دکھا اسکیم کرنے کا ہے، کر کے گزر جاتے تھے. ہوگا کیا دیکھی؟ اب کتنے بھی بڑے مولانا کچھ بھی رہو، وہ سب گڑبڑ کر دیا. اب کیا ہو گیا؟ الم یوخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقول علی اللہ الا الحق. جبکہ ان سے یہ میثاق لی گئی تھی کتاب کے اندر، یہ عہد لیا گیا تھا، وہ پورا کیا گیا تھا نا بھائی. کہ اس سے پہلے کس میں گیا کہ پورا تھر تھرا رہا تھا پہاڑ، اور اللہ نے کہا تھا کہ تم کتاب کو تھامے رہو. تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم اللہ پہ کوئی حق کے سوا کوئی بات مت کرو، جو اللہ قرآن میں بتا رہا ہے وہی بولو، اپنے دل سے بات مت ملاؤ. تو یہ دیکھو کہ اللہ کی بات ہے کہ نہیں، اپنی دل کی بات اس میں نہ ملاؤ. وہ درس ما فیہ، اور وہ پڑھتے درس دیتے تھے، سکھاتے تھے جو کچھ اس میں ہے. والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون. تو اور آخرت کا گھر تو متقیوں کے لیے ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں. تقویٰ اس کو کہتے ہیں، گناہوں سے بچنا. تو بچ کے رہتے تھے. افلا تعقلون، کہ تم کو عقل نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسا کتاب بغیر سوچے سمجھے پڑھ کے کوئی دنیا میں کامیاب ہوا ہے، انجینئر بنائے، ڈاکٹر بنائے، اگر اس کا مطلب ہی انہیں نہیں سمجھا تو ایک قرآن کو بغیر سمجھے مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو سمجھنا پڑے گا. ہاں پہلے نہیں سمجھ میں شروعات کے اندر، لیکن بعد میں کبھی نہیں ہوا. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ. اور جو لوگ اب اس کتاب کو تھام لیں، اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے اس کو تھام لیں اور نماز قائم کریں. تو دیکھیے جو قرآن پڑھتا ہے وہ نماز قائم کرنے والا ہونا چاہیے. اگر سمجھے کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی بات کر رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا، ختم ہو گیا. مائنس ملٹیپلائڈ بائی زیرو ہے. نماز بہت اہم فریضہ ہے، اس کے بغیر دین قائم ہی نہیں ہو سکتا.
دین کی آدمی بہت باتیں کر رہا ہے، ادھر جا کے دین کی باتیں کر رہا ہے ادھر کی، لیکن وہ نماز کا پابند نہیں ہے، تو صحیح نہیں ہے۔ بنیاد پہلے اسلام میں قرآن کے بعد، قرآن کو سمجھنے کے بعد بھی نماز ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پہلی سٹیپ تو نماز ہی ہے۔ اب کتنے لوگ آ رہے دیکھیں نماز کے اندر، اب اگر یہ پہلی سٹیپ نہیں ہے تو مسلمان کیسے غالب ہو سکتے ہیں، کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ہم اصلاح کرنے والوں کی، جو اصلاح کرتے ہیں، یہ خیر کا کام کر رہے ہیں، برائیوں کو روک رہے ہیں، بھلائیوں کو کر رہے ہیں، تو ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبْلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور ہم نے ان پر اٹھا لیا تھا پہاڑ، یعنی زلزلہ آ گیا، میں بتایا نا پچھلے اس میں، دھواں ہو گیا، اور جیسے باہر نکلے وہ ٹینٹ سے جو بنایا گیا تھا، اس سے ایسا ہوا کہ معلوم ہے کہ اب قیامت آ گئی، پورا ہل رہا تھا، تھر تھرا رہا تھا، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، تو ایسی کنڈیشن اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈالی، ایسا لگ رہا تھا وہ آ کے پورا گر جاتا ہے ان کے اوپر، ایسا ڈر پیدا کیا، اس لیے کہ میں گرا بھی سکتا ہوں۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور کہا گیا تھا اس کتاب کو تم مضبوطی سے تھامو اور یاد رکھو جو اس کے اندر ہے، قرآن کی باتوں کو یاد رکھو۔ ایسا نہیں کہ قرآن تو یہاں پڑھ لی جا کے اپنے دل کے کام کر رہے سارے کے سارے، بعد میں تجارت میں ادھر ادھر، تو ایسا مت کرو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، بچ جاؤ گناہوں سے، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں پر 21واں رکوع جو ہے ختم ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔